کریں ان علماء سے جڑ کر کے رہیں. جب یہ تقریر کرتے ہیں آپ نعرے لگاتے ہیں, جب شاسن پرشاسن اسی بولی کے دامن کو سیٹ کر کے جیل کے سلاخوں میں ڈالتا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو کس نے کہا تھا بولنے کے لیے, ارے جب تیرے باپ کا امتحان ہوگا وہ بھی بولے گا, تمہارا ماسٹر نہیں بولے گا, تمہارا لیڈر نہیں بولے گا. جب جنازہ پڑھانا ہوگا تو یہ ہے جنازے کی دعا بیٹے کو نہیں آتی ہے, باپ کو آتی ہے. اور کہتے ہیں غلام مصطفیٰ, میرا بھائی جو ابھی بول رہا تھا سنا کہ نہ, ارے ہم لوگ دن رات سناتے ہیں, کلیجہ پھیپڑا نکال کے آپ کے سامنے تک پہنچاتے ہیں, لیکن بھیا عمل کرنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ یہ ناموں سے رسالت آسانی سے نہیں ملا ہے, آقا کی محبت آسانی سے نہیں ملتی ہے. رسول اللہ کا عشق اسے ملتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے, رسول اللہ کا عشق اس کے سینے میں آتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے, آقا کے دین کا گامزن رہبر بنتا ہے. تب جا کے اللہ کسی کو عشق نبی کا وہ پاک عطا کرتا ہے. رہتا ہے مہاراشٹر میں لیکن چکنی میں بچہ سلمان افدی ہوتا ہے. عشق رسول کا کمال ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا محبت سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے ہیں. یہ تو اقبال کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرنے والا تھا, توحید کا ماننے والا تھا, اللہ پر ایمان لانے والا تھا. لیکن ان لوگوں کا حال دیکھیے جس نے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا, رسول اللہ کی صورت کو دیکھا, رسول اللہ کے کردار کو دیکھا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آ گیا, اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی, اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. وہ کون سی دلیل تھی, وہ کون سا نور تھا؟ الحمدللہ نور آیا, نور آتے ہی لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو گیا. روشنی تو پہلے بھی تھی, آدم آئے, عیسیٰ آئے, موسیٰ شیس آئے, یحییٰ آئے, زکریا آئے, دانیال آئے, صالح آئے, سب آئے. اگر وہ روشنی مکمل نہ ہوئی مکے میں مصطفیٰ کی آمد کیا ہوتی ہے, پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا سرکار کی آمد کا انداز بھی نرالا ہے, یہ مکے میں پیدا گھر گھر جانا ہے. رسول اللہ مکے میں تشریف لاتے ہیں, جتنی اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے. ایسی روشنی ہے اس روشنی کو دیکھ کر کے, کردار کو دیکھ کر کے, علی کا پرشاد رام کا تھا, ہندو بھائی تھا, لیکن جب نبی کی صورت اور نبی کے نور کو پڑھتا ہے تو بولنے پہ مجبور ہوتا ہے, وہ مجبور ہوتا ہے تو پھر کیوں کہتا ہے شمس و قمر میرے ہاتھوں میں لا دے, اور فلک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, رات کے ذروں کو کوئی لال بنا لے. علی کا پرشاد سے پوچھے جانے گالے میں محمد سے لگا لے. بھائی ہندو شاعر کی یہ تمنا ہے کہ مصطفیٰ نالین سے میرا جوتا آپ جو پہنتے ہیں وہ مصطفیٰ کی جوتی ایسی تھی کہ علی کا پرشاد ایک ہندو بھائی تھا, رامپور کا رہنے والا تھا, لیکن نبی کی عظمت ایسی تھی کہ مصطفیٰ کا جبہ تو دور کی بات ہے, مصطفیٰ کے قدموں سے جو جوتی لگی ہے تو وہ علی کا پرشاد کہتا ہے چاند بھی لا کر کے دو, ستارے بھی لا کر کے دو, سورج بھی لا کر کے دو, تارے بھی لا کے دو, زمین کے ذرے کو جواہرات میں تبدیل کر دو. ان ساروں کو ایک طرف رکھو اور مصطفیٰ کی جوتی کو ایک طرف رکھو. علی کا پرشاد سے پوچھے پوری علی کا پرشاد دولت لے گا کہ نالے مصطفیٰ لے گا, تو علی کا پرشاد کیا ہوتا ہے تو وہ نالے مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگا لے گا. ہندوؤں کا طریقہ ہے تم تو ناخا ہو, تم تو منتظر ہو, تم تو خطیب ہو, تم تو مسلمان ہو, تم تو سنت مصطفیٰ والے ہو. تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے, تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے, تمہارا اٹھنا کیسا ہونا چاہیے, تمہارا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے. ہمارے نقیب اجلاس نے اشارہ کیا سیاہ معاشرہ پہ گفتگو کرنی ہے. الحمدللہ یہ ناچیز بندہ جہاں پہنچتا ہے کرامت کم سناتا ہے, فضیلت کم سناتا ہے, اصلاح کی زیادہ کوشش کرتا ہے. حیثیت کہ میری قوم کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد میں سر رگڑنے کی ضرورت ہے. قوم کو چوری کی ہے ہوا سے پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز سنتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل تب پیدا ہوگا جب کوئی بندہ سیرت مصطفیٰ پہ ٹھنکے. غریب نواز کی سیرت کی رکھے گا, اور غریب نواز ہے ایک نماز سنت قضا ہوتی ہے, ایک اثر نماز کو مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جوان ذرا بتاؤ مکروہ وقت دور کی بات ہے, زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں تم نے, زندگی میں کتنے اثر پڑھے ہیں تم نے, زندگی میں کتنے حجر پڑھے ہیں تم نے. اوقات نہیں ہوتی بات ہماری بڑی کرتے ہیں. کیا باپ کی مسجد ہو گئی, ہمارے جوان کے سینے میں آگ نکل گئی.
مسجد ختم ہو گئی, ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا نادانو, چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بابری مسجد گئی تو کیا ہوا, تم نمازی بن جاؤ, ہزاروں بابری مسجد بن جائے گا. مسجد خود بخود بنتی جائے گی. کسی چیز کی حفاظت کب ہوگی, جب اس کو استعمال کیا جائے, اس کو یوز کیا جائے. ایک گاڑی آپ نے موٹر سائیکل لیا ہے, اگر اس کو نہیں خرید کر آپ گھر میں رکھ دیں گے تو زنگ لگ جائے گا, ٹائر میں پنچر ہو جائے گا, ٹیوب ختم ہو جائے گا, رکھے رکھے تیل کی ٹنکی میں سوراخ پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ استعمال میں نہیں ہے, وہ یوز میں نہیں ہے. اس لیے یہی مثال تمہاری ہے, استعمال نہیں ہوتے ہو, اپنے آپ کو یوز نہیں کرتے ہو, سوچ رہے ہو ان کی طاقت زیادہ ہے, سوچ رہے ہو ان کے پاس سب کچھ ہے. ایک بات بول دیں گے تو جیل کے سلاخوں میں ڈال دے گا. جس دن تم نے ڈرنا شروع کیا ہے, ہمارا مرنا شروع ہوا ہے. یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے, یہ تو ڈر کر کے مقابلہ کرنے والی ہے. قوم کی جوانوں اٹھو, تمہارے ہاتھ میں پولیس ہے, تمہارے ہاتھ میں پاور ہے, تمہارے بازوؤں میں طاقت اس لیے نہیں ہے کہ تم پوری ماں کی تھپڑ مار دو. تمہارے ہاتھوں کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنی بھائی اپنی ٹی وی کو ایک تھپڑ لگا دو. تمہارا زور صرف ٹی ویوں پہ چلتا ہے. یہ زور اسلام کے خلاف لڑ کر کے دیکھو. لڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے جا کے گولی مارو, لڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار مارو, لڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دو. لڑو دماغ سے لڑو. تمہارے پاس بیلنس ہے, تمہارے پاس قوت حافظہ ہے, تمہارے پاس بیلنس ہے, تمہارے پاس سب کچھ ہے. بس تدبیر کرو. لوگ کہتے ہیں ہمارا تو تقدیر ہے, ہم لوگوں کی تقدیر ہی ایسی ہو گئی ہے کہ مسلمان مارے جائیں گے. ارے جہاں تقدیر ہے وہاں تقدیر ہے نا بھائی. تقدیر کو تدبیر سے بدل دیا جائے. اب اس کو اگر نہیں بدلنا آیا تو پھر رونا ہے اور کوئی بات نہیں. چلیے آئیے, گفتگو تو طویل ہو جائے گی. اصل موضوع میں طرف آتا ہوتا کہ وہ کالی کا پرشاد تھا. اس نے کہا کہ نالے میں مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگا دے. مسلمان تو کیا کر رہا ہے, نبی کی مبارک سنت نالیوں کے پاس کاٹ کر کے گندے نالیوں کے نظر کر دیتا ہے, گندی ندیوں میں ڈال دیتا ہے, گندی کیچڑوں میں ڈال دیتا ہے, راستوں میں ڈال دیتا ہے. بوڑھے بوڑھے اسی سال کے ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں وہ خضاب لگا کر کے. اب تو کچھ علماء بھی ہمارے اس لسٹ میں ہے, نام کس کا لیں اللہ ماشاء اللہ. ہم لوگوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم بولتے ہیں تو ہم فرشتہ صفات آ گئے ہیں. ہم میں بھی کمیاں ہیں, فرشتے نہیں ہیں. ہم لوگ انسان ہیں, آگ میں جیتے ہیں. ہو ہی سکتا ہے غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں, لیکن اس غلطی کی وجہ سے ہم اس کو نشانے پہ نہ لیں, اس لیے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے, یہ انسان ہے. خواہشات نفسانی کی ان کے اندر بھی ہے. تو یہ سمجھ کر کے چلنا ہوگا, سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہوگا. تم بھی انسان کو, یہ بھی انسان ہے. مولوی اور عوام ایک ساتھ جب جڑ جائے انشاءاللہ گاؤں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا, نمازیوں کی کثرت ہوگی, مدرسوں کی حفاظت ہوگی. آپ کا یہ چگنی کا دارالعلوم کب سے چل رہا ہے, اگر اس دارالعلوم میں ابھی میں سویا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی اوپا اوپی نہ ڈال دے, رات کے اندھیرے میں کوئی شیر نہ آ جائے. دارالعلوم ہے وہ, علم کا گھر ہے وہ, اس کو سجا کر کے رکھو. جب تک تم علم سے جڑ کر کے رہو گے خدا تم کو بلند عطا فرمائے گا. جب تک تم جاہلوں کی طرح زندگی گزارو گے تم پستی میں ٹھکیل دیے جاؤ گے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا, مصطفیٰ کی ذات جاکم من اللہ نور. اے لوگوں, مصطفیٰ میری طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل بن کر کے آ گیا ہے. مصطفیٰ جنت رحمت نور بن کر کے آ گیا ہے, اور اس مصطفیٰ کے سینے میں اس بارے قرآن جو نازل کیا ہے اس میں علم ہے. اس طرح فرماتے ہیں میں نور ہوں, میرے پاس علم ہے.